السلام علیکم ناظرین۔ رحمت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ کی اگر بات کریں تو ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ آخر یہ پریشے اور علیزے دونوں بہنیں آخر ان لوگوں کی غلطیوں پر پردہ کیوں ڈالتی ہیں جن کے بارے میں انہیں پتہ بھی ہے کہ وہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ہمیشہ خود بری بن جاتی ہیں۔ جس طرح علیزے زہیب کے سامنے اس کی بہن کی اصلیت چھپا کے بری بنتی ہے، ٹھیک اسی طرح پریشے شایان صاحب کی حقیقت چھپا کے باری کے سامنے بری بن رہی ہے۔ اور یہاں پر دوسری حیرت کی بات یہ ہے کہ آخر شایان صاحب کو اتنا یقین کیوں ہے کہ پریشے ان کی حقیقت باری کے سامنے نہیں بتائے گی، کیونکہ انہیں اتنا تو پتہ ہے نا کہ جب باری کو ان کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو وہ اپنے باپ سے ہی شدید نفرت کرنے لگے گا۔ فی الحال تو یوں لگتا ہے جیسے پریشے اور باری کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہیں اور شایان صاحب ہیں جو اپنی چال میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ پریشے جب باری سے ملنے جاتی ہے تو خود اپنے ہاتھوں باری کا دل توڑ دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جائے گی یا آنے والی ایپیسوڈ میں باری ساری حقیقت خود بخود جان جائے گا؟ فی الحال تو باری کے لیے بہت افسوس محسوس ہوتا ہے جس طرح وہ پریشے کے سامنے اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر اسے منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پریشے ایک لمحے کے لیے بھی نرم نہیں پڑتی، بلکہ الٹا اس نے اپنے اوپر جھوٹی کہانی ڈال دی کہ اس کی اپنے کزن کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد وہ شادی کرنے والی ہے، اور نوکری سے ریزائن دینے کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ شادی کے بعد وہ نوکری نہیں کرنا چاہتی، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے کزن کو بہت پسند کرتی ہے۔ یعنی صرف باری کو خود سے دور کرنے کے لیے پریشے نے ایک پوری فرضی کہانی بنا ڈالی، لیکن باری کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پریشے کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، بلکہ باری اس بات کا اظہار بھی پریشے کے سامنے کرتا ہے کہ پریشے، میں نے خود تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ سب جھوٹ نہیں تھا، تو پھر یہ سب آخر کیا ہے؟ اگر کچھ مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ، ہم مل کر اسے سالو کر لیں گے۔ لیکن پریشے اپنی بات یہیں پر ختم کر کے باری کا دل توڑ کے اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ ادھر کئی دنوں سے پریشے کے آفس نہ جانے پر زبیدہ بیگم اور دادی دونوں ہی پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ دادی کو بھی محسوس ہو چکا ہے کہ علیزے کے گھر سے واپس آنے کے بعد سے پریشے کافی بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ اسی دوران زبیدہ بیگم دادی کو بتاتی ہیں کہ پریشے کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور وہ سوچ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو گھر پر بلا لیا جائے۔ دوسری طرف پریشے رکشے میں بیٹھی گھر واپس جا رہی ہوتی ہے اور مسلسل یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش شایان صاحب یہ سمجھ پاتے کہ محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، محبت نہ امیری دیکھتی ہے نہ غربت، دل جب کسی کے لیے دھڑکنے لگے تو پھر انسان چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکتا۔ ادھر رمیسہ بیگم ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم کو تو یکسر فراموش کیے بیٹھی ہیں، پتہ ہی نہیں کہ بچے فیل ہو کر گھر پہ ٹاپ کرنے کی جھوٹی کہانیاں بنا رہے ہیں، لیکن رمیسہ بیگم دوسروں کے گھروں کی ہر خبر پر نظر رکھتی ہیں۔ وہ عالم صاحب کے سامنے بات چھیڑتی ہیں کہ پریشے کئی دنوں سے آفس نہیں جا رہی، لیکن اس بات پر عالم صاحب پہلی بار رمیسہ بیگم کو سخت جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ دوسروں کے گھروں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے بچوں پر توجہ دیتی تو آج ان کے بیٹے اس طرح فیل نہ ہوتے۔ عالم صاحب کی یہ بات سن کر رمیسہ تلملا اٹھتی ہے اور فوراً طعنہ دیتی ہے کہ کاشف کیا فیل ہوا، آپ کے دل میں تو لگتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے محبت جاگ اٹھی ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اب عالم صاحب کو بھی اپنے بیٹوں کی حرکتیں دیکھ کر کافی کچھ سمجھ آنے لگا ہے۔ شاید پہلی بار انہیں احساس ہو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ غلط جگہ اعتماد کرتے رہے، اور اب تو انہیں اس بات پر بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ شکر ہے میری لاکھ مخالفت کے باوجود بھی زبیدہ نے بچیوں کو پڑھنے سے نہیں روکا، اور اب زوبی ڈاکٹر بن کے عالم صاحب کا سر فخر سے بلند کرے گی۔
ادھر باری اپنی محبت میں ناکامی کے بعد سڑکوں پر بے سر و سامانی کی حالت میں گاڑی چلاتا پھرتا ہے۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے جبکہ اندر اس کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ اسی دوران اسے بارش میں بھیگی ہوئی پریشے دکھائی دیتی ہے۔ باری فوراً گاڑی روک کر اس کی طرف بھاگتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ منظر غائب ہو جاتا ہے۔ گویا پریشے اب اس کی زندگی میں صرف ایک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ یہ درد باری کو اندر سے توڑ چکا ہے۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسی طوفانی موسم میں پریشے کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دل تو چاہتا ہے تمہیں بد دعا دوں، تمہیں بھی کسی سے ایسی ہی محبت ہو کہ تم اسے پانے کے لیے تڑپو لیکن وہ تمہیں کبھی نہ ملے اور تمہاری محبت کبھی مکمل نہ ہو سکے، لیکن پھر وہ خود ہی ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بد دعا بھی تو نہیں دے سکتا کیونکہ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ دوسری طرف پریشے خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بھی باری سے بے حد محبت کرتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں قربان کر رہی ہے اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی سزا بھی ہے۔ اب لگتا یہی ہے ناظرین کہ باری کھانا پینا، ہنسنا بولنا، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے آفس جانا بھی چھوڑ دے اور اتنا اداس رہے کہ کئی دن خود کو کمرے میں قید رکھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد شایان صاحب کو احساس ہونے لگے کہ انہوں نے باری کے ساتھ سچ میں بہت برا کیا ہے۔ اپنی انا اور سٹیٹس کو بچانے کے چکر میں اپنے ہی بیٹے کے دل کو بری طرح سے توڑ کے رکھ دیا ہے، کیونکہ وہ یہ تو دیکھ ہی رہے تھے نا کہ جب باری پریشے کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ کتنا خوش نظر آتا تھا اور آفس میں بھی کتنا اچھا کام کرنے لگا تھا، جبکہ اب تو باری کی کسی بھی چیز میں دلچسپی باقی نہیں رہی۔ اور اسی دوران ہوپ فلی کہ انایا کی اصلیت بھی شایان صاحب کے سامنے کھل کے آ جائے گی، کیونکہ اسے جب اندازہ ہوگا کہ باری کسی بھی طرح اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تو وہ اس کی سزا منال کو دے گی اور ہو سکتا ہے منال کو گھر سے ہی نکالنے کی کوشش کرے۔ تب جا کے شایان صاحب کو اور باقی سب گھر والوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ انایا کبھی بدل نہیں سکتی، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے اپنے بھائی تک کو استعمال کر رہی تھی۔ اس سب کے بعد ہو سکتا ہے شایان صاحب خود پریشے کے گھر جائیں، اپنے کیے کی معافی مانگیں اور پریشے سے ریکویسٹ کریں کہ اگر وہ باری کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو یہ پریشے کا ان کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور دوسری طرف ناظرین، زہیب کی بہن نے جو زیور کی چوری کا اتنا جھوٹا ڈرامہ کیا ہے، لگتا یہی ہے کہ زہیب جب پولیس میں رپورٹ کرنے کی بات کرے گا تو زہیب کی بہن گھبرا جائے گی، کیونکہ اگر پولیس انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی چوری پکڑی جائے گی کہ اس نے یہ سارا جھوٹا ڈرامہ کیا تھا صرف اور صرف علیزے کا زیور ہڑپنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ اب زہیب کے سامنے اس کی بہن کی اصلیت کب آتی ہے۔ ویسے علیزے کو ہی چاہیے تھا کہ شروع دن سے زہیب کو ساری حقیقت بتاتی رہتی کہ کس طرح اس کی ماں اور بہن بار بار اس سے زیور کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح علیزے اور پریشے باری اور زہیب سے باتیں چھپاتی ہیں، تو کیا باتیں چھپانا اچھا ہے یا پھر بتا دینا زیادہ بہتر ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔